اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ السلام علیکم گائز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ایمان کی بہت اچھی سی حالت میں ہوں گے۔ تو خیر گائز، تھمبنیل اور ٹائٹل سے آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ آج ہم کس بارے میں بات کرنے لگے ہیں، اور میں آج آپ کے ساتھ اپنی دن کی روٹین شیئر کروں گی۔ آج میں نے کیا کیا، کیا پکایا، کہاں کہاں گئے، لیکن ساتھ ساتھ جو آج کا ٹاپک ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کی طرف چلتے ہیں۔ ویڈیو کے سٹارٹ میں جو میں نے دعا پڑھی ہے، آپ بھی اس کو دہرائیں اور کوشش کیا کریں پڑھیں، کیونکہ گھر میں برکت کی دعا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آج کا ٹاپک یہ ہے کہ وہ ایسی کون سی چیزیں ہیں کہ جو ہمارے گھر میں برکت آنے سے روکتے ہیں۔ مطلب وہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے لیکن ہم ان کو اتنا فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم بہت سفر کرتے ہیں لیکن ہمیں ریئلائز نہیں ہوتا، اور پھر بعد میں ہم جو ہے نا شکایتیں ہوتی ہیں، بلکہ اللہ سے ہم شکایتیں کرتے ہیں، نا شکری کرتے ہیں کہ مطلب کیوں ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ تو ان میں سے سب سے پہلی چیز جو ہے نماز ہے۔ ہم جو نماز فرض عبادت ہے، ہم بالکل سوچ نہیں سکتے کہ ہم اس کو چھوڑیں یا نہ پڑھیں۔ تو نارملی ہم لوگ جو ہے نا ٹائم پہ نہیں پڑھتے، قضا کرتے ہیں، دیر سے پڑھتے ہیں، یا وداؤٹ ریزن جو ہے نا ہم ایسے ہی نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ تو نماز فرض عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس کو چھوڑ دیں گے تو ہمیں بہت 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 گناہ ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کی پابندی کریں، کیونکہ اگر ہم نماز کی پابندی نہیں کریں گے تو ہماری گھر سے برکت چلی جائے گی۔ نماز ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم پہ فرض ہے اور کسی بھی حال میں نہیں چھوڑنی۔ مطلب اگر آپ بیمار بھی ہوں، اٹھ بھی نہ سکیں، تو تب بھی آپ جا کے جو ہے نا کہتے ہیں کہ اشاروں سے پڑھیں۔ تو اس کی اتنی سخت مطلب وہ کی گئی ہے، لیکن نارملی ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر ہم روزے رکھ رہے ہیں تو ہم امیجن نہیں کر سکتے کہ ہم روزہ چھوڑ دیں یا وداؤٹ ریزن وہ روزہ کھا لیں، ہمیں لگتا ہے بہت گناہ ہوگا، لیکن نماز کو بہت زیادہ ہم فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، لائف میں اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن سم ٹائمز جو ہے نا اپنا زندگی کا مقصد بھول جاتے ہیں کہ ہم دنیا میں کس لیے آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نماز کی پابندی کریں، اس کو کسی صورت نہ چھوڑیں۔ دوسرا امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے نا غیبت ہے۔ اچھا، ہمیشہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے آپ کو بزی رکھو، گھر کے کاموں میں، باہر کے کاموں میں، کچھ بھی، کیونکہ خالی دماغ جو ہے نا شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ تو اب ظاہر ہم اگر فارغ بیٹھے رہیں گے تو ہم کوئی نہ کوئی کسی کے بارے میں بات کریں گے۔ تو غیبت ان میں سے ایک بہت دوسرا بڑا گناہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر غیبت کرنا تو ایسا ہے کہ آپ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہے ہو، تو یہ کتنی عجیب اور کتنی بری بات ہے، مطلب سن کے بھی عجیب لگتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا ہمیں گریز کرنا چاہیے اس چیز سے کہ کیوں ہم نے دوسروں کے بارے میں بات کرنی ہے، کیوں دوسروں کی غیبت کرنی ہے۔ اپنی لائف پہ کنسنٹریٹ کریں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ہم اپنے جو ٹائم ہم غیبت میں ضائع کرتے ہیں، اگر وہ اپنے لیے سوچیں، اپنے گھر والوں کے لیے سوچیں اور کچھ اس کی جگہ جو ہے نا پروڈکٹیو کریں، تو مجھے لگتا ہے کہ ہماری لائف خود اچھی ہوگی اور ہمارے گھر کے حالات بھی بہتر ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ تھا، اس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا تھرڈ پوائنٹ آ جاتا ہے فیملی کٹنگز۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے نا اپنی فیملی سے قطع تعلق کر دیں۔ آج کل کے دور میں جیسا دیکھا جائے تو بہن بھائی سے ناراض ہے، بھائی بہن سے ناراض ہے، بہنیں آپس میں ناراض ہیں، بھائی آپس میں ناراض ہیں۔ اس کے علاوہ بہت بڑے مطلب ان گنت رشتے ہیں کہ جیسے ماموں، چچا، تایا، پھوپھو، بہت سارے رشتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا قطع تعلق کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ مطلب ٹھیک ہے، چیزیں ہو جاتی ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، بڑے سے بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن درگزر کر دینا چاہیے۔ جس سے غلطی ہوئی وہ معافی مانگی، اور جس سے معافی مانگی جا رہی ہے وہ درگزر کرتے، معاف کرتے۔ تو اس طرح جو ہے نا اس کا ثواب اللہ کے ہاں آپ کے لیے ہے۔ تو مطلب اس طرح جو ہے نا بہت نامناسب بات ہے کہ آپ جو ہے نا قطع تعلق کر دیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سود آ جاتا ہے۔ سود جو ہے نا ایک بہت عام چیز ہے، لوگ سود لیتے ہیں اور بھول جاتے ہیں، ان کو لگتا ہی نہیں ہے یہ گناہ ہے۔ مطلب یہ چیزیں اتنی نارمل ہو گئی ہیں نا۔ تو بس وہی بات ہے کہ اگر آپ ایسی چیزیں گھر میں لاتے ہیں، بظاہر سم ٹائمز ایسی چیزیں نہیں ہوتی، لیکن آہستہ 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 آپ کے گھر سے برکت چلی جاتی ہے۔ تو ایسی چیزوں سے آپ دور رہیں، بہتر ہے آپ کے لیے۔ کل کو کہیں نہ کہیں جا کے اگر آپ یہ نہ سوچیں کہ ابھی اگر آپ خوشحال ہیں، ابھی ہر چیز وہ سود کو بھی انجوائے کریں، سب کچھ انجوائے کریں، لیکن یہ چیز کہیں نہ کہیں جا کے آپ کو اتنا بڑا مار دے گی کہ آپ جو ہے نا ہمیشہ کے لیے پھر جو ہے نا افسوس کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا توبہ جو لوگ نہیں کرتے ہیں، مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا اللہ سے معافی نہیں مانگتے، استغفار نہیں کرتے، اور ہمیشہ جو ہے نا بس اپنے ہی کاموں میں مگن رہتے۔ تو اس لیے جو ہے نا دن کا کوئی بھی ٹائم ہو، جب بھی آپ فارغ بیٹھے ہوں یا کچھ بھی کام کر رہے ہوں، جیسے اگر کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں، کپڑے واش کر رہے ہوتے ہیں، برتن دھو رہے ہوتے ہیں، تو ساتھ میں استغفار کرتے رہا کریں، اللہ سے معافیاں مانگتے رہا کریں، اللہ سے توبہ کرتے رہا کریں، کیونکہ اللہ کے نزدیک اس انسان سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے جو توبہ کرتا رہے۔ اچھا گائز، یہ میرے ساتھ
بہت بڑا مسہیپ ہو گیا تھا کہ میں نے سوجی کا حلوہ بنایا تھا جو کہ بہت خراب بنا تھا تو جس کو آتا ہو مجھے بتائیے کہ کیسے بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا ایک اور چیز جو ہے نا سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ شکر گزاری کی کمی اور اللہ کی نعمتوں کو معمولی سمجھنا، کہ جیسے ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، ہمیں ہر چیز کے لیے الحمدللہ بولنا چاہیے، کیونکہ ہماری اتنی اوقات نہیں ہے کہ جتنا اللہ نے ہم پر کرم کیا ہوا ہے، مطلب صبح سے رات تک ہمیں اگر ہم چاہیں تو ہر پل کے لیے جو ہے نا ہمیں اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ ہم صبح اٹھ رہے ہیں، آنکھیں کھول رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں، اللہ نے ہمیں گھر دیا ہے، رہنے کے لیے چھت دی ہے، پہننے کے لیے کپڑے دی ہیں، کھانے کے لیے بہترین اچھا خوراک ہمیں دی ہے، لیکن وہی بات ہے کہ پھر بھی ہم جو ہے نا ان نعمتوں کو معمولی سمجھتے ہیں اور ہمارے دماغ میں کچھ اور سے اور آتا جاتا ہے۔ تو بس یہ چیزیں جو ہے نا یہ بہت غلط ہیں۔ ہر ٹائم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک ہم اس قابل نہیں تھے لیکن پھر بھی تو نے ہمیں اتنا عطا کیا، تو یہ چیز اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا ماں باپ کو ڈسریسپیکٹ کرنا، ہم بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ماں باپ کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو مائنڈ کر دیتے ہیں، جب وہ کوئی بات کرتے ہیں تو ہم ان کو ڈسریسپیکٹ کرتے ہیں، ان کو سنتے نہیں ہیں، یا سم ٹائمز بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اسی ٹائم جو ہے نا شاؤٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں یا ان کی بات کو کاٹ دیتے ہیں، تو یہ ان چیزوں سے گھر سے برکت چلی جاتی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ گھر میں بڑوں کے ہونے سے برکت رہتی ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں تو ہمارے گھر میں جو ہے نا برکت ہی برکت رہے گی، سکون رہے گا، پیس رہے گا، آرام رہے گا۔ لیکن آج کل کے دور میں پتہ نہیں کیوں ہم جو ہے نا ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں۔ تو بس یہ آج کا بہت امپورٹنٹ ٹاپک تھا۔ تو یہ باتیں obviously ایسی نہیں ہے کہ جو ہم فار گرانٹیڈ لیں، اگر ہم اپنی ڈیلی لائف میں ان کو اگر کریں تو مجھے لگتا ہے کہ ہم جو ہے نا اپنی زندگی سنوار سکتے ہیں، زندگی کے ساتھ ساتھ بلکہ آخرت بھی سنوار سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو خیر گائز یہاں پہ جو ہے نا میں بنا رہی تھی چنا چاٹ وغیرہ بنا رہی تھی، کیونکہ آپ کہتے ہیں بچوں کی چھٹیاں تو بندہ کہتا ہے کہ چلو کچھ نہ کچھ جو ہے نا بناتا رہے۔ تو یہاں پہ چنا چاٹ ہم نے دن میں کھانا نہیں کھایا تو وہی چنا چاٹ کھا لیا، اور چائے کے ساتھ یہ جو ہے نا ہم نے موریسن سے ہم لوگ ایپل پائی لائے تھے، تو میں نے کہا چلو چائے کے ساتھ وہ کھا لیتے ہیں اور پھر رات کو ہم کھانا کھائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو بس دن میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج کل بچوں کی چھٹیاں ہیں تو میں کوشش کر رہی ہوں کہ بچے نماز ہم لوگ ساتھ پڑھیں، کیونکہ نارملی جب اسکول سے بچے آتے ہیں آج کل تو پھر مغرب کے بعد ہی آتے ہیں، مطلب ان کے کلبس وغیرہ ہوتے ہیں، تو پھر مطلب ساری نمازیں قضا ہوئی ہوئی ہوتی ہیں، صرف ایک عشاء کی نماز ہوتی ہے۔ تو آج کل بس میرا فوکس اسی پہ ہے کہ بچے قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھیں، نماز پڑھیں۔ تو پھر وہی بات ہے کہ چھٹیوں میں آپ جو ہے نا کوالٹی ٹائم اسپینڈ کر لیتے ہو، کچھ نہ کچھ ایسی ایکٹیویٹیز آپ کو ڈھونڈنی پڑتی ہیں کہ جو بچوں کے ساتھ مل کے کریں، تاکہ وہ اسکرین سے زیادہ دور رہیں، جو کہ آج کل کے دور میں بہت مشکل کام ہے، لیکن پھر بھی ٹرائی کرتے رہنا چاہیے۔ تو خیر ابھی پھر میں کچن میں آئی تھی، میں نے سوچا کہ کھانا بنا لیتی ہوں۔ کھانے میں مجھے سالن بنانا تھا، جو کہ روٹی کے لیے ریان کو چاول بالکل پسند نہیں ہے، اور زی جو ہے نا چاولوں کے علاوہ اور کچھ کھاتا نہیں ہے۔ تو پھر اگر میں کچن میں آتی ہوں تو پھر میری وہی کوشش ہوتی ہے کہ چاول بھی ساتھ میں بنا لوں، کھا لیں، دونوں ساتھ ساتھ بنا لوں، ٹھیک ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا کچن وغیرہ بھی سمیٹ دوں، کیونکہ اگر آپ کھانا بنا رہے ہوتے تو آپ کہتے ہیں کہ بہت میس بن جاتا ہے، وہ مسالے وغیرہ نکال کے رکھنے ہوتے ہیں، پانی ڈالو، اس کے علاوہ جو ہے نا جو چیزیں یوز ہوتی ہیں آپ کو ادھر ادھر کاؤنٹرز پڑی رہیں تو بہت میس بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ میں نے سوچا کہ کڑھائی بنا دوں، اور میں کڑھائی بنا رہی تھی اور ساتھ ساتھ ریان آ گیا کچن میں کہ مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، تو میں نے کہا چلو تھوڑا سا ایٹ لیسٹ ٹماٹر گل لیں، تو اس کے بعد میں کوشش کروں گی کہ کوئک بنا کے آپ کو دے دوں۔ اور اچھا میں نے آپ کو درمیان میں وہ سوجی کی حلوے کی بات بتائی تھی۔ اچھا اس کے علاوہ جو ہے نا میں نے گلاب جامن بھی ٹرائی کیے تھے، لیکن وہ بھی مجھ سے اچھے نہیں بنے۔ اچھا پہلی دفعہ جب میں نے بنائی تو بہت مزے کے بنے تھے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ جب کوئی چیز آپ پہلی دفعہ بناتے ہو بہت اچھی بنتی ہے، اور جب دوسری دفعہ بناتے ہو تو وہ اچھی نہیں بنتی۔ تو اس دن ہمارے گھر میں ہمارے کوئی فرینڈز آئے تھے تو انہوں نے بھی کھائے تھے، ان کو بھی بہت پسند آئے تھے۔ تو پتہ نہیں کیوں میں نے کہا کبھی کبھی ہوتا ہے نا آپ کو کریونگ ہوتی ہے کچھ نہ کچھ میٹھا کھانے کی، تو میں نے سوچا کہ چلو بنا لیتی ہوں۔ تو یہ جو ہے نا دونوں آئیڈیاز میرے فلاپ گئے، مجھ سے سوجی کا حلوہ بھی بالکل اچھا نہیں بنا، اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہی گلاب جامن بھی اچھے نہیں بنے۔ نارملی ایسا ہوتا ہے نا کہ یہ جو دوسری آپ ڈیزرٹس وغیرہ لائٹس وغیرہ بناتے ہو تو آپ سے اچھی بن جاتی ہیں، اس میں کوئی اتنا زیادہ مشکل کام نہیں ہوتا، لیکن یہ حلوے شلوے جو ہے نا مجھے لگتا ہے صحیح جو بندہ بناتا رہتا ہے اسی کا کام ہے، کوئی نیا بندہ جو ہے نا بنائے تو وہ ذرا مشکل ہوتا ہے۔ خیر اس کے علاوہ جو ہے نا میں نے ایک اور ویڈیو دیکھی تھی، لیکن میں نے سوچا کہ اب نہیں ٹرائی کر سکتی، پہلا جو ہے نا بہت ہی خراب گیا تھا میرا ایکسپیرینس۔ تو خیر یہاں پہ جو ہے نا کھانے وغیرہ بالکل سالن ریڈی ہو گیا تھا، میں نے سوچا ساتھ ساتھ روٹیاں بنا لوں کیونکہ ریان کو بھی بھوک لگ گئی تھی، اور میں نے کہا پھر سارے ہی بیٹھ کے کھا لیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم لوگ جو ہے نا مووی وغیرہ واچ کرتے ہیں آج کل بچوں کے ساتھ۔ تو خیر گائز آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، ملتے ہیں نیکسٹ کسی اچھی سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔